السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، جو سبق ہے یہ 51، 52، 53 ہوگا انشاءاللہ۔ 50 ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل نہیں یصیبنا، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ کل اور قالا اور قالو یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ قول بھی اسی سے بنتا ہے جو فرمان ہوتا ہے۔ قل فرما دیجئے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لن یصیبنا، لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں۔ یہ کل بھی پڑھا تھا آپ نے، یصیبہ مصیبت، میں نے جب لنک کیا تھا اس کے ساتھ، یصیبنا نا کا ضمیر ہمیں، جو آخر پہ نا ہے اس کا معنی ہمیں پہنچے گا، الا مگر، ما جو، کتب اللہ ہو لکھ دیا ہے اللہ نے۔ کاتبہ اردو میں کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور مکتوب وغیرہ بھی ہم خط کو کہتے ہیں۔ کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، ہوا وہ مولا، ہم مولا ویسے بھی کہتے ہیں، میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ مولانا ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَکَّل، فا کے معنی پس، توکل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھروسہ۔ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس بھروسہ رکھیں، اور لام کا معنی چاہیے، فا کے بعد جو لام ہے، پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، المومنون ایمان والے، واو نون جمع کی علامت ہے، سب ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ چاہیے۔ آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں لفظ ہے، فرما دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا یا پہنچے گی کوئی مصیبت یا کوئی نقصان، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل فرما دیجئے، حل نہیں، تربصون تم انتظار کرتے، یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے تھے کہ یتربصنا، کہ وہ عورتیں، جب طلاق کے بارے میں آیا تھا کہ عورتیں انتظار کریں، رکی رہیں۔ را با صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور حال کے معنی ویسے تو ہوتا ہے کیا، لیکن اسی آیت میں جب اللہ آ جائے جو آگے آ رہا ہے، اس کا معنی نہیں کرتے ہیں۔
حل تربصونا، نہیں تم سب انتظار کرتے، بنا ہمارے میں، نا کا معنی ہمارے، الا مگر احدل حسنین، احدا ایک کا، احد احد واحد، یہ لفظ سارے بن سکتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے تھے نا احد احد، ایک ہے ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ الحسنین، دو بلائیوں کا، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، حسنات آپ پڑھ چکے پہلے کئی بار، اور سو برائیاں ہوتی ہیں، اس کا اپوزٹ ہے، اور یہ تسنیہ ہے تو دو بلائیوں میں سے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، اور ہم انتظار کرتے ہیں، نحن کے معنی ہم، اور اگلا نون جو ہے اس کا معنی بھی ہم تاکید کے لیے ہے، بکم تمہارے میں، ان یصیبکم کہ پہنچائے تمہیں، یصیبکم اللہ اللہ، بے عذاب عذاب، عذاب من عندہ اپنی طرف سے، او بے ایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، ایدی ید آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، ید یدین، فتربصوا تو تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع یا بما، ہم یہ کئی بار پڑھ چکے قرآن کے اندر، معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، متربصون انتظار کرنے والے۔ یہ آج کتنی دفعہ لفظ آ گیا ہے، اب آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ رابع صاد، تم سب انتظار کرو، بے شک ہم سب تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، معکم متربصون، بامحاورہ۔ اس سورہ آیت مبارکہ کا دیکھیے، آپ فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہمارے میں، یعنی ہمارے معاملے میں، دو بلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، تمہارے حق میں کہ پہنچائے تمہیں اللہ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی تم دو بلائیوں میں سے ایک کا انتظار ہمارے لیے کرتے ہو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں پہنچائے اپنا عذاب، یا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو تم سب انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، میں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ایک لفظ کئی بار آیا ہے تو الجھ نہ جانا۔ قل، فرما دیجئے، اگلی آیت، انفقو، تم خرچ کرو، یہ نانو نسخہ، آپ اس کو نانو نسخہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے کئی بار پڑھ چکے۔ انفاق کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، یہ عربی میں اتنا مشہور ہے کہ ہمیں اردو لگتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ طوعاً، خوشی سے، اس کا روٹ ورڈ ہے توئے، وا اور عین، طوعاً خوشی سے، یاد کر لیں، یہ آگے بھی آئے گا، او کرہا، یا نہ خوشی سے۔ کرہا کو تو کراہت کے ساتھ ہم ملا سکتے ہیں، کہ اردو کا لفظ کراہت بندے کو پسند نہیں ہوتا، تو نہ خوشی بھی پسند نہیں ہوتی، خوشی سے یا نہ خوشی سے تم خرچ کرو، لن یتقبل منکم، لن ہرگز نہیں، یتقبل قبول کیا جائے گا، منکم تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم بے شک تم، کنتم ہو، قومن قوم، فاسقین فاسق، نافرمانی کرنے والے، بے شک تم نافرمانی کرنے والی قوم ہو۔ 3 آیتیں ہوئیں، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر ہم تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ پیارے محمد آپ کہہ دیجئے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 51، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی غزوہ تبوک اور اس میں آگے منافقین کا ذکر کل والے سبق کی طرح جاری رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے نبی آپ ان کو کہہ دیں، فرما دیں کہ تم جو بھی مصیبت ہمیں پہنچے گی وہ ہمارے اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں منافق، اور کوئی غمی آتی ہے اور کوئی خوشی اگر آتی ہے تو یہ ان کو ناپسند گزرتا ہے۔ تو آپ ان کو بتا دیں کہ تم خوش خواہ مخواہ میں ہوتے ہو، جب کوئی تکلیف ہمیں آتی ہے تو ہمیں تو کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی جو جب تک ہمارا اللہ نہ چاہے، اور ہمارے اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے وہی ہمیں پہنچتی ہے۔ اور اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، یعنی اگر وہ تکلیف پہنچاتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ آزمائش کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، جب کو اسے دکھ پہنچتا ہے تو اللہ وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور مصیبت میں یہ یقین کر لینا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کو بہت بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ مصیبت برداشت کرنے میں بڑی قوت ملتی ہے، کیونکہ جب ہمارے رب نے کوئی چیز لکھی ہے ہمارے مقدر میں تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اور جو اس نے لکھا ہے وہ ہمارے فائدے میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کے ہاتھ کی انگلی کٹ جاتی ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، اگر اس کا پورا پنجہ کٹ جاتا تو اس کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اگر دونوں ہاتھ کٹ جاتے تو پھر اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اگر اللہ دو کو کر دیتا، اگر دو فوت ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کئی خاندانوں کے خاندان گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے بھی امیر لوگ اور اچھے مقصد کے لیے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، جہاز کریش ہوتا ہے، پوری فیملی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا جو مولا ہے جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، تمہیں خوشی اور غمی نہیں ہونی چاہیے، منافقین کو کہہ دے۔ اور توکل بھی اللہ پر ہی کرنا ہے، یہ مومنوں کا وتیرہ ہے، یہ مومنوں کا انداز ہے، یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ اگر ہمارا توکل کم ہوتا ہے تو ہمارا ایمان اتنا کم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیں کہ کیا تم اس انتظار میں رہتے ہو کہ دو بلائیوں میں سے ایک کے انتظار میں؟ یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی ترجمہ کرتے ہوئے۔ اصل میں کافر تو یہ منافق کہتے تھے آپ مسلمان گئے رومیوں سے لڑنے کے لیے، تبوک کی بات کر رہا ہوں، اب یہ مارے جائیں گے، مدینہ ہمارے لیے خالی ہو جائے گا، ہمارے دشمن خود ہی مر جائیں گے، موجیں ہوگی۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ نہ مارے جائیں اور یہ جیت کر آ جائیں، تو ایک کو وہ مصیبت اور ایک کو وہ انعام گن رہے تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کو فرما دو کہ ہمارے لیے دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں، دونوں اچھی چیزوں میں سے ایک کا تم انتظار کرتے ہو۔ اگر ہم غازی بن گئے تو پھر بھی یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو یہ بھی جنتوں کا سبب ہے۔ تو اس لیے دونوں اچھی چیزیں ہیں، دونوں بھلائیاں ہیں،
तुम इन दोनों में से एक का इंतजार करते हो हमारा, तो हम भी फिर तुम्हारा इंतजार करते हैं कि अल्लाह का अजाब तुम्हें आ ले या अल्लाह हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दे दे। और आओ हम सब इंतजार करें, तुम भी करो हम भी करें, फिर देखते हैं क्या बनता है। और देखें फिर मुनाफिकीन का जो हशर हुआ वो सब के सामने है। अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत भी दी और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह भी दी। और आखिरी आयत जो आज का सबक है ये उसकी तरफ इशारा है जिस मुनाफिक ने कहा था कि मैं पैसे लगा देता हूँ, मैं जाता तो नहीं हूँ, वो रूमियों की जो औरतें हैं उनको देखकर मैं फितने में डाल जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है कि इनको बता दो कि अगर तुम खुशी से या ना खुशी से खर्च करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना, अल्लाह ने कबूल ही नहीं करना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ईमान ठीक नहीं। जिसका ईमान ठीक ना हो उसके नेक अमाल की कीमत नहीं पड़ती, खास तौर पे अगर उसके ईमान में शिरक की या मुनाफिकत की मिलावट हो तो फिर वो नफाक पर मरेगा तो जहन्नम में ही जाएगा, और इसी तरह शिरक और कुफ्र पर मरने वाला भी। तो अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के नाम पर, वो तुम खुशी से करो या ना खुश होकर करो, तो अल्लाह पाक को तुम्हारी तरफ से कबूल ही नहीं करेगा। क्यों? कि तुम्हारा ईमान ही ठीक नहीं है और तुम कौम ऐसी हो कि तुम फासिक कौम हो। अल्लाह पाक हमें फिस्क से भी बचाए और मुनाफिकत से बचाए, हमें जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे और नेक अमाल पर जिंदा रखे, और दुनिया में और आखिरत में इज्जत से नवाजे, और जो तकालीफ अल्लाह हमें देता है उसमें हमें बेहतर अजरत आप फरमाए। और अल्लाह तू तो शहनशाह है, तू ये तकालीफ ना भी दे तो फिर भी तो अजर दे सकता है, लेकिन तेरे इल्म में और तेरी हिकमत में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। आपसे दुआ ही करते हैं हम सब की, सब मोमनों की इज्जतों को, माल को, जान को की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो हमारे बहन भाई मुसीबत में हैं उनकी मुसीबत को दूर फरमा और उस मुसीबत पर अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन